بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت میں خوش آمدید۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہم نے اس زبان کو بہت اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ آپ میرے لیکچرز کو اچھے طریقے سے سنیں گے اور سننے کے بعد اس کی املا اور خوش خطی کی مشقیں رف کاپی پر کریں گے تاکہ آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے۔ تو بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک نعت پڑھی تھی، باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس نعت میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ساری تعریفی کلمات اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی سمجھی اور سیکھی تھیں۔ گزشتہ یعنی پچھلے لیکچر میں آپ کو الفاظ کے معنی بھی سمجھائے گئے تھے اور بتائے گئے تھے، اور اب تو ہم عید سے بھی بہت لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سرگرمیاں یعنی اپنی مشق ایکسرسائز کا آغاز یعنی کہ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو سوالات دیے گئے ہیں، سوال نمبر 1 کے کافی سارے اجزاء ہیں یعنی حصے ہیں، آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کی کتاب کے اوپر۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کی گئی نظم ہوتی ہے اور نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفی نظم ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ گلستان یعنی باغ کے پھول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کون کون سے کام کیا کرتے تھے؟ بھائی تقریباً تمام کام ہی کیا کرتے تھے۔ آپ تو ایسی عادت تھی آپ کی کہ کوئی بھی کام کرنے سے آپ کو آر یعنی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اپنے کاموں کے علاوہ آپ دوسروں کے بھی کام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے علاوہ اور کس مخلوق پر رحم فرمایا؟ ساری ہی مخلوقات پہ رحم فرمایا، خاص طور پہ حیوانات کا یہاں پر ذکر ہے، تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے حیوانوں پر بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا ہے؟ محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کس چیز کو آسان بنا دیا؟ دین اسلام کو۔ تو بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ سوالات ایسے تو نہیں کر سکتے، میں آپ کو یہ سوالات لکھ کر دکھاتی ہوں۔ لکھے ہوئے سوالات جوابات آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ ان سوالات کو بہت ہی خوشخط انداز میں اپنی کاپی کے اوپر تحریر کریں گے یعنی لکھیں گے۔ میرے پیارے بچوں، کام بہت دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اتنے دھیان سے کرنا ہے کہ ایک غلطی کا احتمال بھی نہ ہو سکے، ذرا سی بھی غلطی نہ ہو سکے۔ مجھے پتہ ہے آپ سارے بچے بہت اچھے بچے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کی کلاس میں بلکہ کئی دفعہ آپ کی کلاس میں جا چکی ہوں، آپ کی جماعت میں نے دیکھا بہت اچھے اچھے بچے ہیں اور بڑی ہی محنت سے کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے سوالات جوابات کو غور سے دیکھنا ہے، پیارے طریقے سے سوال بھی لکھنا ہے، جواب بھی لکھنا ہے، اور پھر جب آپ گروپ میں بھیجیں گے تو میں دیکھوں گی کون سا بچہ مجھ سے زیادہ شاباش لے رہا ہے۔ سوالات جوابات غور سے دیکھیے، بالکل درست انداز میں آپ نے سوال اور جواب تحریر کرنے ہیں۔ املا کی غلطیاں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب آ جائیے سوال نمبر 2 پر۔ سوال نمبر 2 ہے پیشہ ورانہ ناموں کو ان کے درست کاموں سے پہلے لکھیے۔ اب پیشہ ورانہ کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ پیشہ کام کو کہتے ہیں، پیشہ ورانہ یعنی کام سے متعلق۔ جو شخص اپنی کمائی کے لیے جو بھی کام کرتا ہے اس کو ہم پیشہ کہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ مختلف کام کرتے ہیں، جیسے آپ کو نیچے دیے گئے ہیں موچی، درزی، بڑھئی، لوہار، گوالا، سنار اور حجام۔ یہ تمام کرنے والے لوگ، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کے نام سنے ہوں گے اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے موچی کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ جوتے سلائی کرتا ہے بھائی۔ درزی کپڑے سیتا ہے، بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے، لوہار لوہے سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے لوہے کا کام کرتا ہے، لوہے سے بننے والی اشیاء بناتا ہے۔ گوالا، جس کو اکثر لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں دودھ والا، وہ دروازے پہ آتا ہے اور دودھ دے کر چلا جاتا ہے۔ سنار سونے کی چیزیں بناتا ہے، زیورات بناتا ہے۔ پیارے پیارے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی والدہ بہت سارے زیورات جب پہنتی ہیں سونے کے تو وہ کس نے بنائے ہوتے ہیں؟ وہ سنار صاحب نے بنائے ہوتے ہیں۔ حجام کون ہوتا ہے؟ جو حجامت کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے بال کترتا ہے، کاٹتا ہے۔ باورچی اکثر بچوں کے گھروں میں ہوتے ہیں جو کہ کھانا بناتے ہیں۔
باورچی خانے یعنی کچن میں ہوتے ہیں. باورچی خانے کو انگلش میں کچن کہتے ہیں اور اردو میں باورچی خانہ کہتے ہیں. تو مختصراً تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ہم یہاں تحریر کریں گے کتاب کے صفحے پر ہی. بھئی بچوں کمال ہو گیا، ایک جادو ہو گیا. میں نے تو یہ تحریر بھی کر دیا، آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ لائن سے نیچے جا رہا ہے اور کون سا لائن کے اوپر. بالکل اسی طریقے سے آپ نے ایسی ہی تحریر بنانی ہے اور تمام لائنوں میں، تمام سطروں میں، سطر لائن کو کہتے ہیں، آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں. دیکھ لیجئے غور سے، جیم کا کیا جواب، دال کا کیا جواب، ہے کا کیا جواب، واؤ، زے، ہے، ان ساری سطور کا، ان ساری لائنوں کا کیا کیا جواب ہے. یہ میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں تھوڑی دیر پہلے. اچھے بچے وہ کام کر چکیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے، قواعد کا صفحہ آ گیا ہے، صفحہ نمبر 20 ہے، اور اس میں انہوں نے آپ کو کچھ چھوٹی اے اور بڑی اے کی آواز کے بارے میں سمجھایا ہے. جب الفاظ کے درمیان میں چھوٹی اے یا بڑی اے آتی ہے تو ان الفاظ کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے. جب چھوٹی اے آتی ہے تو زیر والی آواز یعنی آواز نیچے کی جانب جاتی ہے، اور جب بڑی اے آتی ہے تو آواز اوپر کی جانب یعنی کہ زبر کی آواز نکالتی ہے. بھئی ہم نے اس چیز کو بہت آسان طریقے سے سمجھنا ہے. سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو چھوٹی اے اور بڑی اے کے درست استعمال سے مکمل کیجیے. پہلا لفظ ہے چیز. اب اس میں آپ کو کس کی آواز آ رہی ہے؟ چے کے نیچے زیر لگائیں تو چے زیر چی، اور چے زبر چ. تو اب یہاں کیا آنا چاہیے؟ چے زیر آنا چاہیے نا. تو زیر کی وجہ سے ہم یہاں پر چھوٹی اے کا استعمال کریں گے. چھوٹی اے کی آواز زیر جیسی آتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر چھوٹی اے تحریر کر دیا. یہ بن گیا چیز. چے چھوٹی اے اور زے چیز. چے چھوٹی اے چی اور زے ساکن چیز. آگے چے کے ساتھ چھوٹی اے لگا کر اور اگر ہم لام لگا دیں تو چیل کیا کوئی لفظ ہوتا ہے؟ جی ہاں، چیل لفظ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہم چھوٹی اے لگا سکتے ہیں، تو چلیے لگا دیجئے. اس سے اگلا لفظ ہے کھے کے ساتھ یہ ہے. اب یہ کون سا یہ آئے گا؟ اگر ہم یہاں چھوٹی اے لگا دیں یعنی زیر کی آواز لگا دیں تو یہ تو کھیل بن جائے گا. کھیل تو بھائی کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں لگاتے یہاں پہ. یہاں پر ہم بڑی اے لگا دیں گے. لیکن چلیں پہلے اس کو چھوڑ دیں، اگلے لفظ پر جاتے ہیں. جیم کے ساتھ اگر ہم چھوٹی اے لگا رہے ہیں یعنی زیر کی آواز لگا رہے ہیں تو جیت تو ایک لفظ ہوتا ہے. چلیں ہم یہاں چھوٹی اے لگا کے جیت تو بنا دیں. دیکھا آپ نے، جیت بن گیا. جیم چھوٹی اے جی تے ساکن جیت بن گیا. اب میز نہیں بن سکتا اس سے اگلا، بیر بھی نہیں بن سکتا، کیل بن سکتا ہے. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح جانا. کاف کے ساتھ چھوٹی اے لگے گا یعنی زیر کی آواز آئے گی. کیل، کاف چھوٹی اے کی، لام ساکن کیل. تو بھئی آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ بھی بن گیا، کیل بھی بن گیا. کاف چھوٹی اے کی، لام ساکن کیل. یہ زیر والے تو سارے ہو گئے. اب رہ گئے ہیں جی بڑی اے والے. اب ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں. بڑی اے والے میں اے کی آواز آئے گی، اے یعنی کہ کھیل. کھے بڑی اے کھے، لام ساکن کھیل. یعنی کہ یہاں پر ہمیں چھوٹی اے سے تو آواز بن ہی نہیں رہی تھی، بڑی اے سے اس کی آواز بنانا پڑے گی. ہمیں سمجھ میں آ گئی یہاں چھوٹی اے کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں سراسر بڑی اے کا کام ہے. چلیے اب ہم بڑی اے تحریر کرتے ہیں. اسی طریقے سے تحریر کیجیے گا. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آگے رہ گیا تھا میز. میز میں بھی میم بڑی اے میں، اے کو جوڑنا ہے. اے ساؤنڈ نکلتی ہے، اے آواز نکلتی ہے بڑی اے کی. تو میم بڑی اے میں، زے ساکن میز. اب یہ میز بھی بن گیا. اب ہم بیر اور ریت دونوں لکھیں گے. تو جناب ہمارا یہ والا کام تو ہو گیا. آگے انہوں نے ایک اور بات سمجھا دی ہے. پچھلی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی تھی، اب ایک اور بات بھی سیکھنی ہے کہ اعراب اگر بدل دیے جائیں تو نئے نئے الفاظ بھی بن جاتے ہیں. جیسے سین رے ہے، اس کے اوپر اگر ہم زبر لگا دیں تو سر بن جائے گا، اور اگر پیش لگا دیں تو سر بن جائے گا. اسی طرح تے یہ رے، تیر اگر زبر ہے اور اگر زیر ہے تو تیر. اس طرح ہم باقی الفاظ کے اوپر بھی زیر زبر پیش کی تبدیلی کر کے نئے الفاظ بناتے ہیں. پہلا لفظ ہے پے لام. پے لام کے اوپر اگر زبر لگ جائے، پے زبر لام پل، ایک سیکنڈ یا لمحے کو کہتے ہیں. اور پے پیش لام پل. پل آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پانی وغیرہ ہو یا کوئی اونچی جگہ ہو تو اس کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، ایک راستہ بنایا جاتا ہے اوپر سے گزرنے کے لیے، اس کو پل کہا جاتا ہے. اسی طرح میم زبر یہ میں، لام ساکن میل. گند کو کہتے ہیں، گندے بچے میلے رہتے ہیں نا. اور میل، میل کیا ہوتا ہے؟ فاصلے کو کہتے ہیں کسی جگہ کو کہ وہ کتنا دور ہے، اس کو میل سے ناپا جاتا ہے. اسی طرح کاف زبر لام کل، کاف پیش لام کل. کل کا مطلب ٹوٹل اور کل کا مطلب ہے جو کام ہو چکا ہے کل والے دن میں، اس کو کہا جاتا ہے کل. گزرے ہوئے دن کو کہا جاتا ہے کل.
آگے بے لام الف ہے، اس پہ زبر لگایا تو بلا بن گیا. مجھے بلا سے بڑا ڈر لگتا ہے، بلا والی باتیں نہ کیا کریں. اور اگر بے کے نیچے زیر لگا دیا جائے تو یہ بلا بن جائے گا. بلا کا مطلب ہے بغیر، یعنی کہ کسی چیز کے بغیر. جیسے ہم کہتے ہیں میں بلا ناغہ اسکول آتی ہوں، یعنی چھٹی کے بغیر، ناغے کے بغیر میں ہر روز ہی آتی ہوں. اب الف کے نیچے اگر ہم الف اور سین آپ کا لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے اگر ہم زیر لگا دیتے ہیں تو یہ اس بن گیا، اور پیش لگا دیتے ہیں تو اس بن گیا. الف پیش سین اس. یہ تو آوازیں آپ نے اعراب کی قاعدے کے اندر بھی سیکھی ہیں، نورانی قاعدے میں ہی سکھا دیا تھا آپ کو آپ کی قاریہ ٹیچر نے. اچھا، سین اور نون ہے، اس کے اوپر اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو سین زبر نون سن، یہ سال کو کہتے ہیں اور جو صدی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سن عمر کو کہتے ہیں. میری کتنی عمر ہے، میں کم سن ہوں کہ نہیں، یعنی میں کم عمر ہوں کہ نہیں، یہ سین زیر نون سن ہے. تو پیارے بچوں، جانوروں سے بہت دل لگا لیا. اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنا کام آغاز کیجئے. بہت ہی خوبصورت تحریر کے ساتھ آپ نے مجھے یہ بھیجنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، اجازت، اللہ حافظ.